بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیوز 20 مہاراشٹر نیوز کے حوالے سے اور توسط سے میں مولانا محمد نسیم الدین مفتاحی، صدر مدرس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، آپ سے مخاطب ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ظلم و ستم کے پہاڑ نہتے مسلمانوں پر، خواتین پر اور معصوم بچوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، یہ ارض فلسطین وہ مقدس سرزمین ہے جس کا قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر خیر آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آسمانوں کا سفر معراج کا اسی بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے کیا تھا۔ یہاں آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی تھی، اور پھر آسمانوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر گئے تھے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں انبیاء علیہم السلام اور بہت سے صحابہ کرام مدفون ہیں۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نماز کے حکم کے ساتھ آپ اس کے بھی پابند تھے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، قبلہ اول کی طرف۔ لیکن آپ اس وقت اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جائے اور قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی سن 13 نبوی میں، تو مدینہ منورہ کا جغرافیہ ایسا تھا کہ اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تو مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف رخ نہ ہوتا، تو نماز کی صحت کے لیے آپ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے 16-17 مہینے نماز ادا کرتے رہے۔ لیکن بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی، اور آپ چاہتے تھے کہ قبلہ ابراہیمی خانہ کعبہ بن جائے۔ اس لیے دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم بار بار آپ کی نگاہوں کو آسمان کے طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو آپ اب اپنے پسندیدہ قبلے کے طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور حضرت فاروق اعظم عمر ابن الخطاب خلیفہ ثانی کے دور میں یہ جو ہے تو غاصبوں سے جو ہے تو اور جو ہے تو ان لوگوں سے اپنے جو اس کے ہمارے مخالف ہیں ان سے اپنے قبضے میں لیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم کے سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ امیر المومنین آ کر ہم کو جو ہے تو معاہدہ کرے اور پھر ہم یہ سب چیزیں ان کے حوالے کریں گے۔ تو آپ نے ملک شام ارض فلسطین کا سفر کیا، اور سب سے پہلے فاروق اعظم کے دور میں یہ قبلہ اول پوری طور پر ہمارے جو ہے تو قبضے میں آیا۔ اس کے بعد حالات بدلتے گئے، اور یہودی اور نصرانی بھی اس کو اپنا مقدس مقام یوں سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہودی کہ ہمارے دیوار گریہ ہے وہاں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہاں بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے یروشلم میں، وہ ہمارے لیے مقدس جگہ ہے۔ بہرحال تینوں کمیونٹی یہ اب اس کو مقدس مانتی ہے، لیکن اصل چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں فلسطین کے پاس طرف میں تمام مسلمانوں کی آبادی تھی، اور 1943 میں جب ہٹلر نے 20 لاکھ یہودیوں کو
جو ہے تو قتل کیا تھا. یہ ادھر ادھر منتشر ہوتے دوڑتے بھاگتے پھر رہے تھے، تو برطانیہ نے ان کو وہاں لے جا کر تھوڑی سی زمین لے کر بسایا تھا. تو انہوں نے آہستہ آہستہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے سازش کر کے ایسی منظم سازش کی کہ یہودی اور نصرانی ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے. وہ سب ایک طرف پلیٹ فارم پر آ گئے اور مسلمانوں کو اپنا مشترک دشمن بنا دیا، اور دہشت گردی اور اس قسم کے اصطلاحات گھڑ کے مسلمانوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے، غلط پروپیگنڈے کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کی. فلسطین کے مسلمانوں کو اور وہاں کے آباد رہنے والے ہمیشہ لوگوں کو اسرائیل جو چھوٹی سی آبادی تھی لیکن اس کو سپر طاقت نے جو ہے اس کی مدد کی. اقوام متحدہ میں بار بار قرارداد پاس کی گئی کہ فلسطین کو اور فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے. مسلمانوں کے جو جائیداد اور مکانات غصب کیے یہودیوں نے اور نئی نئی کالونیاں وہاں بنائی، اس کو واپس کیے جائے. لیکن افسوس کہ اقوام متحدہ کے ممالک جو بڑے انسانیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، انہوں نے صرف قرارداد تک اس کو محدود رکھا. اور اس کے بعد دوسرا افسوس یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو صورتحال ہے کہ مسلسل ایسی بمباری کر رہا ہے اسرائیل ان نہتے مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، کہ وہ منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یزیدی فوجوں نے اتنا ظلم نہیں کیا تھا جتنا آج یہ فلسطینیوں پر اسرائیل کر رہا ہے. پانی ان کا بند کر دیا، بجلی ان کی بند کر دیے، ان کے اناج کی اور غلے کی رسد بند کر دیے، کھانے پینے کی چیزیں بند کر دیے، ادویات کے ٹرکس کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہا، اور اندھیرے کا کئی دنوں سے وہاں راج ہے. معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، مائیں جو ہے تڑپ تڑپ کر اپنے بچوں کے لیے بے ہوش ہو جا رہی ہے، اور ان کو منہ میں ڈالنے کے لیے مرنے والوں کے لیے پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے. ایسے حالات دنیا میں کربلا کے موقع پر پیش آئے تھے، اور اس سے زیادہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اب پیش آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو انبیاء کی جگہ قرار دیا. وہاں مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہاں بہت سے قیامت کے قرب کے واقعات پیش آئیں گے. وہاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد یہودیوں کو اللہ کے حکم سے تہہ تیغ کریں گے تو وہ پتھروں کے اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے، تو پتھر اور درخت آواز دیں گا کہ یا ایھا المسلم، اے مسلم، ھذا یہودی ورائی، کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. تو ان کو حضرت مہدی علیہ السلام کے آمد کے بعد ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. مگر آج کے حالات میں مسلمانوں کا غم ہمارا غم ہے. حدیث میں فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے پریشانیوں میں اور ان کے مسائل میں دلچسپی نہیں لیتا، ان کے غم کو اپنا غم نہیں سمجھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنے بچے آج بھوکے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ایسے خوبصورت معصوم بچے کہ وہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے. ہم کو یہ آپ ٹی وی پر اور اخبارات کو اور خبروں کو پڑھ کر میری مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ ان کے لیے ہم سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور ہمارے علماء اور سیاسی جو قائدین سے اور دانشوروں سے اور سیکولر انسانوں سے ہماری درخواست ہے کہ اس ظلم کے خلاف ہم قانون کے دائرے میں رہ کر آواز اٹھائیں
اور ظالم کو جو ہے تو اس کے ظلم سے روکنے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کس طرح کی جائے گی؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، ایسے طریقہ اختیار کرو۔ تو میری گزارش ہے ہمارے قائدین سے کہ وہ ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات کو بھلا کر اور برادران وطن کو بھی اس میں ہمارے ساتھ لے کر، سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں سب، کچھ لوگ ہیں ایسے جو ظالموں کی تائید کر رہے ہیں، ان سے بحث نہیں ہے۔ ہم سب کو لے کر، جیسے کلکتہ میں قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا احتجاج کیا گیا، میمورنڈم پیش کیے گئے، ایسے ہمارے شہر میں بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہمارا جمہوری حق ہے اس کو استعمال کرے، ظالموں کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کرے، مظلوموں کی تائید اور مدد کرے۔ وہ اللہ ان ظالم کو یقیناً کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِأَيِّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ظالم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کسی کروٹ بدل نہیں سکیں گے اللہ کا عذاب جب ان کے اوپر آئے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان مظلوم یتیموں کی مدد فرما، ان مظلوم شہیدوں کی مدد فرما، ان مظلوم خواتین اور بیواؤں کی مدد فرما، اور ان شہداء کو جو ہے تو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما، ان نوجوانوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، اور ان کا حق ان کو عطا فرما، اس سرزمین میں ان کو عزت و آبرو اور امن و امان کے ساتھ جو ہے تو رہنے کا موقع عطا فرما، اور ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب